دیکھیں یہ سائبر کرائم کے جو معاملات ہیں یہ بہت تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اسپیشلی اس کے اندر واٹس ایپ گروپس کے اندر جو ہے یا واٹس ایپ کے اوپر جو ہے لوگوں کو میسیجز کر کے جو ہے بلی بھی کیا جاتا ہے، لوگوں کو تنگ اور پریشان بھی کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آج کل جو نیا ٹرینڈ نکلا ہے وہ انٹرنیشنل نمبرز کے ساتھ جو ہے وہ میسیجز بھی کیے جاتے ہیں واٹس ایپ پہ، اور باقاعدہ ابھی حالیہ دنوں میں کچھ خواتین ممبر پارلیمنٹ اور ممبران اسمبلی ان کے اوپر مشتمل کر کے گروپ بنا کر اور اس پہ جو ہے غلط قسم کے میسیجز جو بھیجے گئے، تو یہ چیزوں اور پھر اس میں ہم نے جتنی بھی ممبرس تھیں انہوں نے اس گروپ سے ایگزٹ بھی کیا، رپورٹ بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر ممبر پارلیمنٹس کو جو ممبر پارلیمنٹ ہیں اور ممبران اسمبلی ہیں اگر ان کو وہ پروٹیکٹڈ نہیں فیل کرتے اور ان کو وہ اتنے ولنریبل ہیں کہ ان کے نمبروں پہ رینڈم میسیجز آ جاتے ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ عام عوام کا کیا حال ہوگا۔ اس وقت جو خواتین کو پورے پاکستان میں، نہ صرف خواتین کو بلکہ اوور آل آپ دیکھیں کہ جو ایشوز فیس کیے جا رہے ہیں ان ایشوز کو کرب کرنے کے لیے ایف آئی اے کیا کردار ادا کری ہے۔ سائبر کرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں، کہیں پر لوگوں کے نام سے جو ہے وہ آئی ڈیز بنا دیے جاتے ہیں، کوئی ٹویٹر آئی ڈیز یا فیس بک آئی ڈیز، ان کو تو بند کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن آج کل جو واٹس ایپ کا ٹرینڈ آیا ہوا ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ میسیجز کرتے ہیں، ڈیروگیٹری میسیجز کرتے ہیں، اور جس قسم کے لوگوں کو ہراسمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ہم نے آج کمیٹی میں یہ ایشو اٹھایا ہے کہ اس کو کرب کریں تاکہ واٹس ایپ کو لکھ کر بھیجیں اور ان لوگوں تک پہنچیں جو کہ مس یوز کرتے ہیں اس قسم کے اپلیکیشنز کو۔ جو گروپ بنایا گیا تھا اس کا نام کیا تھا اور کیا حکومتی ارکان بھی اس میں شامل تھیں؟ دیکھیں مجھے تو ہر ایک کے نمبرز نہیں پتہ، لیکن جن نمبرز کا مجھے جن ممبران کے نام ساتھ میں آ رہے تھے اس میں موسٹلی اپوزیشن کی خواتین ممبرز تھیں جن کے نام گروپ میں سامنے آ رہے تھے۔ خیر ہم نے تو گروپ ایگزٹ کر دیا اور ڈیلیٹ کر دیا، اس کو رپورٹ بھی کیا، لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ کوئی الزام نہیں لگا سکتی کہ یہ اپوزیشن کی طرف سے ہے۔ میں یہ صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کہیں سے بھی ہے، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس قانون نافذ کرنے والے ادارے ان لوگوں تک کیوں نہیں پہنچتے جو کہ ابیوز کرتے ہیں قوانین کو اور اس قسم کی چیزوں کو، اور لوگوں کا ڈیٹا کہاں سے آ جاتا ہے ان کے پاس۔ ٹھیک ہے ہم پبلک پرسن ہیں، ہمیں میسیجز آتے ہیں، واٹس ایپ آتے ہیں، تمام چیزیں آتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابیوزو میسیجز آنا شروع ہو جائیں یا کسی خاتون کی تصویر جو ہے وہ کسی پولیس آفیسر کی تصویر آج کل ان کو شائع کیا جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتی ہوں غلط ہیں اور یہ ڈیفامیٹری کنٹینٹ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ہمیں بہت سخت قوانین کی ضرورت ہے اور ہم نے کمیٹی میں اس چیز کو ایشور کرایا ہے کہ ہم ہر فورم، ہر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اپنی جو ہے لوگوں کی جو تحفظ ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے جدوجہد کریں گے، اور سائبر کرائم سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم ایف آئی اے کو درست سمت میں ڈائریکشن میں کام کرنے کے لیے جو ہے کسی ممبر کی پرسنل انفارمیشن بھی اس گروپ میں یا ویسے شیئر کی گئی؟ نہیں کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ ہمیں کوئی پولیٹیکل ہمارے گروپس ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے رینڈم گروپ جو ہے وہ بنا دیے جاتے ہیں اور تمام جو ہے وہ ایڈمن اور بنا دیتا ہے۔ اب ایڈمن جو ہے وہ رسپانسبل پھر کس طرح سے، کوئی جب ہم کسی شخص کو جانتے نہیں ہیں وہ گروپس میں کیوں کسی کو ایڈ کرتا ہے، اس چیز کے اوپر ہمیں سخت قانون سازی بھی کرنی پڑے گی کہ انٹل انلیس اگر آپ کسی کو نہیں جانتے تو آپ کسی کو گروپ میں ایڈ نہ کریں اور اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں اس میں ایڈمن آپ نہیں بنا سکتے۔ لیکن آج کل ٹرینڈ یہ چلا ہوا ہے کہ رینڈم کسی کے پاس کسی کا نمبر آ گیا، ان کو گروپ کا ایڈمن بھی بنا دیا اور گروپ کے اندر جو بھی کنٹینٹ ڈال رہے ہیں، تو کل پرسوں اس ایڈمن کو جب کویشچن ہوگا تو وہ تو صرف جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس قسم کے ایشوز ہیں، میرا خیال ہے اس کے اوپر ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ دنوں میں ایف آئی اے کی جانب سے 7 ممبران قومی اسمبلی کو نوٹس آیا صرف ایک واٹس ایپ آنے کے اوپر، جس واٹس ایپ کو ہم نے کھولا بھی نہیں، چیک بھی نہیں کیا تھا۔ تو کہیں تو ایف آئی اے جو ہے وہ ممبران قومی اسمبلیوں کو نوٹس دینے میں 1 منٹ نہیں لگاتی اور واٹس ایپ پہ نوٹس بھیج دیتی ہے، اور ان ایشوز کے اوپر جن سے ہمارا کوئی کنسرن بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پہ تو یہ سائبر کرائم کے جو اصل معاملات ہیں، ہزاروں کی تعداد میں یہ معاملات ہیں، اور ایک اور بڑا اہم معاملہ جس کو میں ہر بار سائبر کمیٹیز میں ڈسکس کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں ایف آئی اے کے اندر سائبر کرائم کے اندر خواتین آفیسرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔
کیونکہ اکثر جو کمپلیننٹ ہوتی ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں، وہ سیکیور فیل نہیں کرتی اپنے ساتھ ہونے والے مسائل کو براہ راست کسی میل آفیسر سے ڈسکس کرنے میں، اور وہ اپنا کوئی بھی جو ان کی پریشانی ہوتی ہے وہ فیمیل آفیسر سے کنوینئنٹ ہوتی ہیں. تو ہمیں ویل ٹرینڈ FIA کی خواتین سائبر کرائم کی آفیسرز کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس چیز کو بارہا ہم نے کمیٹی میں ڈسکس بھی کیا ہے، لیکن ابھی تک ہمیں اس پہ کوئی جواب نہیں ملا. اچھا میڈم، وہ جو نوٹسز ممبرس کو جاری ہوئے اس میں کیا ریکوائرڈ تھا، ان کو کس لیے وجہ سے آپ کو نوٹس جاری کیا گیا؟ دیکھیں جی، ایک کچھ مہینے پہلے کوئی پارٹی کا کوئی عہدیدار تھا، اس نے کوئی جلسے میں کھڑے ہو کر کہیں پر نازیبہ تقریریں کی. اس نے عدالتوں کے خلاف اور ججز کے خلاف جو تقریر کی وہ قابل مذمت ہے، اور ہم نے ڈے 1 اس کی مذمت کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس شخص کی رکنیت ہی معطل کر دی اور پارٹی سے اس شخص کو دوسرے دن فارغ کر دیا. اور وہ جو کنٹینٹ اس کی جو تقریر کا تھا، اس شخص نے آگے سے وہ تقریر اپنی سینکڑوں لوگوں کو واٹس ایپ کر دی، فارورڈ کر دی، جس طرح فارورڈ میسیجز ہوتے ہیں. تو وہ تقریر ہم نے اپنے موبائل فون میں کبھی نہ کھولی، نہ ہم نے وہ تقریر سنی، نہ دیکھی موبائل فون میں. تو ہمیں اچانک سے 1.5-2 مہینے کے بعد جو ہے کوئی میسج آتا ہے کہ جی فلاں فلاں دن فلاں فلاں وقت آپ کو کوئی میسج آیا تھا، لہٰذا اب آپ نے آ کے جو ہے نا اس کے اوپر گواہی دینی ہے، اور اس پہ آپ وٹنسز کے طور پہ جو ہے بلایا گیا ممبران قومی اسمبلی کو، جس میں ڈاکٹر نفیسہ شاہ اور قادر پٹیل، قادر مندوخیل، ڈاکٹر شاہدہ رحمانی بھی موجود ہیں. ان سب کو نوٹسز گیا، ایون سعید غنی اور ناصر شاہ کو بھی نوٹس گیا. تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی کو کوئی میسج ریسیو ہوتا ہے، واٹس ایپ میسج ریسیو ہوتا ہے، یہ ہمارے بس میں تو نہیں کہ ہم کسی کو روک سکیں کہ کوئی ہمیں میسج نہ کرے، لیکن اگر کوئی میسج ریسیو ہوتا ہے جس کو آپ نے اوپن بھی نہ کیا ہو تو یہ کوئی جرم کب ہوا؟ اس میں میڈم اگر FIA تعاون کا آپ سے اگر درخواست کرتا ہے کہ آپ اس کیس میں آگے ہمارے ساتھ وٹنس بنے اور تعاون کریں، تو کیا ضروری نہیں ہے کہ آپ تعاون کریں ان کے ساتھ، یا وہ سمجھتے کہ نوٹس آپ کے اگینسٹ آیا تھا؟ ہم تو لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں، ہمیں جہاں عدالتوں نے بلانا ہے ہم حاضر ہیں، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، ہم اپنے تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں. ہم اس وقت پارلیمنٹ سیشن میں تھا جب ہمیں نوٹس آیا، اور ہمیں کراچی طلب کرنے کی جب بات کی گئی، انہوں نے بلایا، اس پہ ہم نے ان کو درخواست لکھی کہ جی اس وقت پارلیمنٹ سیشن میں ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہمارا اس پورے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں واٹس ایپ میسج جو آپ بتا رہے آیا وہ ہم نے کھولا بھی نہیں ہے، چیک بھی نہیں کیا، تو اس کے اوپر ہم کیا گواہی دیکھ سکتے ہیں؟ گواہی تو تب ہوتی کہ اگر ہم کسی جگہ موجود ہوں، ہمارے سامنے کوئی جرم واقع ہو اور ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یا ہم نے کوئی میسج ریسیو کیا، اس میسج کو کھول کے دیکھا ہو. تو اگر ان میں سے دونوں صورت نہیں ہے تو پھر اصولی طور پہ جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیاست دانوں کی وچ ہنٹنگ کا طریقہ کار کیا یہ اپنایا جا رہا ہے FIA کی جانب سے. آپ کو لگتا ہے FIA نے بیڈ انٹینشن میں آپ کو نوٹس جاری کیا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے اگر آپ دیکھیں 5-6 MNAs کو اور 2 منسٹرز کو اگر نوٹس، 3 منسٹر بلکہ شیلا رضا صاحبہ بھی اس میں، ان کو نوٹس جاری ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو واٹس ایپ آیا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ جس شخص نے کنٹیمپٹ کی اس کو بالکل سزا ملنی چاہیے. اور ہم ایسے تمام جو ہے آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ اداروں کا احترام کیا، ہم نے جیلیں بھگتی ہیں، ہم نے عدالتوں کا احترام کیا ہے. آج بھی پیپلز پارٹی کا ہر ممبر ہر پیشی میں یہاں پہ موجود ہوتا ہے، اور ملک میں رہ کر ہم چیزوں کو فیس کرتے ہیں. ہم اپنے اداروں کا احترام کرتے ہیں، ہم اپنی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اپنے جوڈیشری کے خلاف کوئی اس قسم کی بات کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اگر کسی رینڈم شخص نے کوئی تقریر کی تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. یہ ہمیں جو واٹس ایپ کے اوپر ریسیو کرنے کے اوپر یا واٹس ایپ میسج ریسیو کرنے کے اوپر جو نوٹسز آئے، تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ جو ہے وہ سیاسی طور پہ ایک جس کو ہراسمنٹ کہا جاتا ہے، کیا یہ وہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ جب نہ تعلق ہے، نہ کوئی میسج ہم نے فارورڈ کیا ہے، نہ وہ میسج ہم نے کسی کو موو کیا ہے، نہ اس کو کوئی انڈورس کیا ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ واٹس ایپ میسج تو ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں، اور ہم پبلک پیپل ہیں. ہمارے نمبرز جو ہے وہ اکثر اویلیبل ہوتے ہیں ویب سائٹس کے اوپر نیشنل اسمبلی کی، تو کوئی بھی نمبر لے کر ہمیں واٹس ایپ کر لیتا ہے. تو ہم کسی کے کیے گئے واٹس ایپ کے ہم کہاں سے گواہ ہوگا، ہم کیسے جواب دہ کہاں سے ہوگے، یہ بات ذرا سمجھ سے بالاتر ہے.